ہمارا طریقہ 22 رجب جب بھی آ گئی امام جعفر صادق کی کنڈے کرتے، آپ کی نیاز کرتے، آپ کی فاتحہ کرتے، اور ہم فاتحہ کرو بول کے بیان کرتے، لیکن لوگ کیا کرتے اس دن فاتحہ نہیں کرنا بول کے بیان دیتے، ایسا بیان کرتے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، آ کر بولنے لگے کہ مول صاحب پرسوں ایک جگہ جمعہ پڑھا تھا، وہ مولانا جو ہے بیان کر رہے تھے کہ امام جعفر صادق کی فاتحہ 22 رجب کو نہیں کرنا، باپ داداؤں سے چل لیتے آ رہی تھی، وہ بول رہے نہیں کرنا۔ اب سوال کرنے والا جواب لینے کے لیے سوال نہیں کرتا، انہیں جو ہے اپنے کچھ کوشچن ڈالنے کے واسطے ہونا بول کے سوال کرتا، کیا بولتے کیوں بولتے، تو نہیں کرنا بولے۔ میں بولا کیوں نہیں کرنا؟ وہ مولانا بولے کہ اس دن نہ ان کی ولادت کا دن ہے نہ ان کی وفات کا دن ہے، اور میرے کو معلوم ہے ان کی ولادت کب ہوئی، 17 ربیع الاول کو ولادت ہوئی امام جعفر صادق کی، 15 رجب کو وفات ہوئی۔ میں بولا صحیح بولے، تو حضرت 17 کو ولادت، 15 رجب کو وفات ہے، تو 22 رجب کو کچھ بھی نہیں ہے، تو فاتحہ کہیں گی پھر تو نہیں کرنا بول رہے امام صاحب۔ وہ جمعہ جا پر پڑھا میں بولا کہ آج شام میں کیا ہے؟ بولے میرے بیٹے کا ولیمہ ہے اور آپ کو دعوت دے دیا اور آپ کو آنا ہے۔ میں بولا شام میں اس کا جواب دیتا ہوں، رات میں آ کے آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں، اب جواب نہیں دیتا ہوں۔ لہذا وہاں سے ہم لوگ ہٹ گئے۔ رات میں ہم ہمارے شاگرد کے ساتھ جو ہے ولیمے کی دعوت میں گئے، اور دعوت میں جانے کے بعد انہوں آ کے بولے کہ مول صاحب چلیے بیٹے سے ملاتا ہوں، نوشا سے ملاتا ہوں۔ میں بولا کہ نوشا سے ملوں گا بعد میں، پہلے آپ کو سوال کا جواب دوں گا۔ انہوں بولے کہ کون سے سوال کا جواب؟ وہی امام جعفر صادق کی 22 رجب کو فاتحہ کا جواب۔ بولے جی بالکل بولیے۔ تو میں بولا کہ ولیمہ تمہارے بچے کا ہے، تم کئی کو کپڑے پہن کے، تم کئی کو نئے کپڑے پہنے اور بہت ہی خوش دکھ رہے ہیں آپ۔ پہلے تو یہ پوچھا کہ خوشی کئی کی ہے یہ؟ بولے میرے بچے کا ولیمہ ہے اسی لیے خوش ہوں۔ میں بولا نہ ولادت کا دن ہے نہ وفات کا دن ہے۔ ارے منصا وفات کئی کو بولے ناراض ہو گئے۔ میں بولا سوری لیکن جواب دینا ہے، نہ ولادت کا دن ہے نہ وفات کا دن ہے، خوشی کئی کی ہے؟ تو خوشی نہ ولادت پہ ہے بلکہ خوشی بیٹے کے ولیمے پہ ہے۔ میں بولا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، پوائنٹ نوٹ کر لو۔ اب میں بولا ولیمہ بچے کا ہے، شادی بیٹے نے کی ہے، اور کپڑے نئے تم کیوں پہنے ہو؟ تو جواب ملتا ہے کہ نئے کپڑے سوٹ بوٹ اسی لیے پہنا ہوں کہ بیٹا ہے، تعلق ہے، میرا لڑکا ہے۔ میں بولا کہ رک جاؤ، دو باتیں آنسر تم ہی دے دیے۔ اب میں بولا کہ فاتحہ غم میں نہیں دلائی جاتی، فاتحہ خوشی میں دلائی جاتی ہے، اور تو اپنے بچے کی فاتحہ کرے تو فنکشن ہال میں گرینڈ لیول پر کرتا ہے، خردے لے کر کرتا ہے، بڑے پیمانے پر کرتا ہے۔ غریب فاتحہ کرا تو جتنی سرمایہ ہو تیج کرتا، بیٹھ کے الحمد کا سورہ پڑھتا، 3 خل پڑھ کے فاتحہ پوری کر لیتا۔ اور تو یہ جو بول رہا ہے کہ امام جعفر صادق کی نہ ولادت کا دن ہے نہ وفات کا دن ہے، تو فاتحہ کہہ کی تو نے کہا کہ بیٹے سے باپ کا تعلق ہو گیا، خوش ہوں، کپڑے پہنا ہوں۔ اب ہم نے کہا کہ یہی بات کو نوٹ کر لیں، 22 رجب کو نہ ولادت ہے نہ وفات ہے، تو فاتحہ کئی کی؟ تو 22 رجب کو امام جعفر صادق غوثیت کبریٰ پہ فائز ہو گئے، 22 رجب کو بڑی ولایت مل گئی تھی، تو 22 رجب کو امام جعفر صادق فاتحہ دلائے، تو ہم کو امام جعفر سے تعلق ہو گیا، ہم کو امام جعفر صادق سے نسبت ہے۔ تو تیرے کو بیٹے سے نسبت ہو گئی تو فنکشن ہال میں تو دعوت کرتا، ہم کو امام جعفر صادق سے محبت ہے، ان سے نسبت ہے، گھر میں فاتحہ دلا۔ یہ وجہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی وجہ نہیں ہے۔ 22 رجب کو تم لوگوں بھی ذہن سے نکال دو بات، فاتحہ ہے، ولادت ہے بول کے دلا رہے، وفات ہے بول کے دلا رہے، ان لوگوں جو ہے بھٹکانے کے لیے آ گئے آپ کو سب لوگوں۔ یہاں بیٹھ کے میں بھی آپ کو بول رہا ہوں ولادت بھی نہیں ہے وفات بھی نہیں ہے، کیا ہے؟ تو بڑے منصب پہ فائز ہوئے تھے، غوثیت کبریٰ کے مقام پہ فائز ہوئے، تو خوشی کا اظہار کر کے اللہ کی بارگاہ میں فاتحہ دلائے۔ تو ہم کو ان سے نسبت ہے، تو ان کو نسبت ہے بول کے ہم 22 رجب جب بھی آ گئی کنڈے کرتے، انہوں بھی کرے تھے اسی لیے ہم بھی کرتے۔ کیوں؟
حضور بولے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ جس کی مشابہت کرتا ہے وہ مرنے کے بعد انہی لوگوں کے ساتھ اٹھے گا۔ ہم کو بدبخت تیرے ساتھ نہیں اٹھنا ہے، امام جعفر صادق کے ساتھ اٹھنا ہے، ہم کو ان کے ساتھ اٹھنا ہے، بلکہ ان کی مشابہت کر رہے۔ تو یہ کہاں سے نئے نئے پروپیگنڈا لے کے آ کے جو ہے سنا رہا لوگوں، نئے نئے مسائل نکال رہا ہے۔ کئی لوگ میرے بھائی آتے آخری تقریر سنتے ہی ایچ بولے بلکہ اس کے اوپر مہر باندھ کے نکل جاتے۔ کئی کو وہ فاتحہ سے بچنا ہے کھیر پوریوں سے، پھر انہیں کیا بولتا ٹھیک ہے بلکہ اب یہ بات بول دیا، اب یہ بات بولنے کے بعد انہوں خوش ہو گئے، جواب لے لیے۔ پھر دوسرے دن آ کے کیا بولے معلوم؟ دوسرے دن آ کے میں وہ امام صاحب سے پوچھا تھا، انہوں یہ بات بول رہے کہ اس دن امیر معاویہ کا انتقال بھی ہوا نا۔ 22 رجب کے دن کیا ہوا؟ امام جعفر صادق کی فاتحہ ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ کا اس دن انتقال بھی ہوا تھا۔ تو لہذا شیعہ لوگ کرتے ایسا کہ امام امیر معاویہ کو لعنت بھیجنے کے لیے امام جعفر صادق کے نام پہ فاتحہ دلاتے، بول کے ایسا لے کے آنا پیچھے سے۔ ایسا قوم کو گمراہ کرنے والی ٹیم نکل گئی میرے بھائی۔ امیر معاویہ کا انتقال 1 سال پہلے اسی دن تیرے باپ کا انتقال ہوا تھا، وہی دن 1 سال کے بعد اسی دن پر جو ہے، اسی تاریخ پر جس تاریخ پہ تیرے باپ کا انتقال ہوا، آنے والے سال اسی تاریخ پہ تیرے کو بیٹا پیدا ہوا۔ اب باپ کا غم مناتا، بیٹے کی خوشی مناتا۔ عقلی بات بتا رہا ہوں آپ کو میں عقل سے۔ تم سب 3 دن کا سوگ ہے نا بول کے نہیں بولتا، تو شریعت بولتی کہ 3 دن سوگ بنانا، اس سے زیادہ نہیں بنانا۔ تو حضرت امیر معاویہ کو یہاں سے کہاں نکلا لیا؟ تو عزیزان محترم، ایسا جو ہے خارجیت ایسا لوگوں کے ذہنوں میں آ جائے کہ امیر اتنی بات بولا، فاتحہ وفات بھی نہیں ہے، ولادت بھی نہیں ہے، تو اسی وقت آپریشن کرنا نہیں کرنا کیا؟ بلکہ کہ ٹھیک ہے 17 ربیع الاول کے دن تم بول رہے 15 رجب کو وفات ہے نا، اب تم ہی بیان دیے نہ وفات ہے نہ ولادت ہے، تو ہم پورے محلے والے آتے، تم فاتحہ دلاتے کیا امام جعفر صادق کی؟ پورے 15 رجب کو آ کے بیٹھ جاتے امام صاحب کے پاس، دلاؤ نا فاتحہ۔ تم نہیں دلاتا، قوم کو گمراہ کرنا مقصد ہے، فاتحہ دلانا مقصد نہیں ہے۔ فاتحہ سے ایسا روک رہے لوگوں کو، ٹھیک ہے 17 ربیع الاول کو امام جعفر صادق کی فاتحہ دلا، خالی بیان میں نہیں دلانا بولتا، جب دلانے کی باری آتی تو پیچھے ہٹ جاتا۔ لوگوں کو ایسا بھٹکا رہے میرے بھائی، اتنا سب سمجھانے کے بعد آخری میں ایک لا کے بول رہا کہ نہیں اس دن امیر معاویہ کا انتقال بھی ہوا تھا۔ تو شیعہ لوگوں کا طریقہ ہے یہ بھامٹے باتیں اپنے جم میں رکھ کے گزر جاتے یہاں سے، ہمارے پاس نہیں چلتے یہ باتیں۔ ہم پڑھے تو سب پڑھ کے پی کے کر کے آ کے بیٹھتے یہاں پر، ہمارے پاس سب چیزوں کا آپریشن ہے، تو خوش ہوتا بیٹے کی ولادت پہ، باپ کا غم نہیں مناتا، لہذا ہم ایسا بھی کرتے، ان کی فاتحہ کر کے خوش ہوتے، وہی فاتحہ میں امیر معاویہ کے درجے بلند ہونا بلکہ ایسا بھی دعا کرتے، ہماری مرضی، ہم کچھ بھی کر لیتے۔ ہم ہمارے باپ داداؤں سے 1400 سال پہلے سے جو سسٹم چلا آ رہا، تیری ایک بات سن کے ہم کہیں کو چھوڑ دینا وہ، لہذا 22 رجب کی فاتحہ کوئی بھی نہیں چھوڑنا، ان کا قرب حاصل کرنا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ ان کا مقام مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو دعا مانگتے تھے حضرت امام جعفر صادق وہ پوری ہو جاتی۔ کوئی انسان کچھ مانگنے کے لیے آتا تو بغیر دیے اس کو چھوڑتے نہیں تھے۔ تو ہم جب فاتحہ کرتے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ بزرگ کی روحانیت ہمارے گھر میں آتی۔ وہ کیسا آتی؟ تو شروع میں وہ حدیث دے کے آپ کو میری بات کو پکا کر دیا، میں پختہ کر دیا۔ ان کی روحانیت آتی، ان کو معلوم ہوتا کہ ہم جو ہے ان کی فاتحہ کر رہے ہیں۔ تو یہ کیوں؟ انہوں آ کے ہم کو دیتے، ہمارے گھر بسا دیتے، وہ اللہ کی مرضی سے دیتے ہو۔ انہوں جو بھی ہم کو عطا کریں گے وہ اللہ کی مرضی سے عطا کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے، قبول ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں۔ اسی لیے 22 رجب میں ہم فاتحہ دلاتے، فاتحہ کوئی نہیں چھوڑنا۔ اگر کوئی کچھ بھی لا کے ہیلے بہانے بولا تو میرے سے آ کے اس کو ملانا، میں اس کو دعا دوں۔